نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں انگریز کا نظام چل رہا ہے وہاں عدالتی نظام تقریباً ناکام ہو چکا ہے۔ بے حساب مسائل اور مصائب اس عدالتی نظام کی وجہ سے ہیں۔ پھر تھانوں کے اندر لاکھوں جھوٹے مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، وہ جس غریب پر جو چاہے مقدمہ قائم کرا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مقدمہ چل پڑتا ہے۔ پھر وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل لاکھوں روپے لیتے ہیں اور سال مقدمات چل پڑتے ہیں۔ اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے، اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہر تھانے کے اندر ایک چھوٹی سی شورا بنا دی جائے، 5-10 افراد ہوں، جس میں کچھ نیک صالح علماء ہوں اور نمازی حضرات ہوں، چاہے عمر رسیدہ کیوں نہ ہو۔ ہر علاقے کے اندر کچھ عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، نیک صالح متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ نیک صالح ہیں۔ ان کو تھانے کے اندر ایک شورا بنا دی جائے اور یہ سارے کے سارے قریب کی مسجد میں بیٹھا کریں اور اس میں تھانے دار صاحب بھی وہاں آ کر بیٹھا کریں۔ جو مسئلے آئیں پہلے اس کو یہ دیکھیں کہ یہ مقدمہ جو آیا ہے یہ مقدمہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، ان کی پہلے صلح کرانے کی کوشش کریں، آپس میں صلح کرا دیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، محلے کا جھگڑا ہے، خاندان کا جھگڑا ہے، قبیلے کا جھگڑا ہے، آپس میں صلح کریں۔ آخر ان کو معافی کے فضائل بتائیں کہ معاف کرنے کے کیا فضائل ہیں، اور جب مقدمہ درج کریں تو ایک حلفیہ بیان لیں اور اس میں کہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہو، قسم کھاؤ اور یہ کہو کہ میں جو مقدمہ درج کرا رہا ہوں یہ سچا ہے، اگر میں جھوٹا مقدمہ درج کراؤں تو اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو۔ ویسے لوگ قسم کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یوں آپ کہنا قسم کھاؤ، کہتے قسم کھاتا ہوں۔ تو وہیں ایک شورا بنا دی جائے ہر تھانے کے اندر جو لوگوں کے مسائل حل کرے۔ آخر میں جب کوئی صورت نہ ہو تو پھر وہیں پہلے فیصلے وہیں کرے، اور جب کوئی صورت نہ ہو تو پھر مقدمات درج کیے جائیں۔ ایسے ہی جو ہمارے عدالتی نظام ہے اس کو بھی شرعی نظام کے تحت بنایا جائے۔ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ علماء مقرر کر دی جائیں کہ ان کے ساتھ علماء بیٹھیں گے۔ الحمدللہ ایک بڑی جماعت ہے علماء کی، تو علماء ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ان کی پنشنیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یہ قوم پر بوجھ ہے۔ یعنی 23 کروڑ عوام کو پریشان اور بے حساب مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے 23 لاکھ افراد کے لیے۔ ہمارے ملازمین کتنے ہوں گے؟ فوج، پولیس، عدلیہ کے لوگ کتنے ہوں گے؟ 25-30 لاکھ ہوں گے، بہت زیادہ۔ اس کے لیے 23 کروڑ عوام کو جو ہے پریشان اور دکھی اور مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ جو تھوڑی تنخواہوں پر گزارا کر سکتے ہیں، 50,000، 60,000، 70,000، ٹھیک ہے، لیکن جو گزارا نہیں کر سکتے ان سے کہیں جائیں اپنا کاروبار کریں۔ اور یہ جو پنشنیں یہ بھی ختم کر دی جائیں۔ اسلام میں پنشن ہے نہیں، اسلام میں وظائف ہیں، اور وظائف ہر غریب کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہ ملازم ہو تب ملیں گے، یہاں تو ملازم کے وارے نیارے ہوتے ہیں، باقی قوم پر ٹیکسوں کا طوفان ہوتا ہے۔ اس لیے پنشنیں سب کی ختم کر دی جائے۔ ہاں جو غریب ہیں ان کو وظیفہ جاری کیا جائے، جو بیوائیں ہیں، مطلقائیں ہیں یا غریب ہیں ان کو وظیفہ جاری کیا جائے کہ آپ کو وظیفہ ملے گا، اور وہ جو بیچارے انتہائی غریب ہیں ان کا گزر اوقات مشکل ہے۔ تو اس کی بہرحال ضرورت ہے کہ تھانوں کے اندر ہر تھانے کے اندر ایک شورا بنائی جائے اور عدالتوں میں علماء کو بٹھایا جائے، عدالتوں میں علماء کو بٹھایا جائے اور فیصلے شرعی بنیادوں پر کیے جائیں تو بہت سارے مسائل اور مصائب سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔